بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں غیر اللہ سے استعانت کے حوالے سے جو کفر و شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو اس میں پہلی آیت مبارکہ جو ہے قرآن کریم سے قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف۔ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے حواری بولے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو لیں بھائی یہاں تو اللہ کی بھی مدد ہو رہی ہے، اس پہ فتویٰ دیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ مدد مانگنا شرک ہے، تو اب وہ حواری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے فتوے کے مطابق کیا ہوئے جی؟ اور پھر دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ تو جب ہم اولیاء سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں ہم مانگ رہے ہوتے، ہم ان کو بطور وسیلہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہم ان کو بطور وسیلہ پیش کر کے، یہ ہر کسی کا عقیدہ، ہر کوئی جانتا ہے کہ بہرحال مدد جو حقیقی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو جب وہ یہ استعانت در حقیقت وسیلہ ہے ان کو اللہ کی طرف وسیلے کے طور پہ پیش کرنا۔ اور آگے بتایا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ یعنی اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں بھی مددگار ہوں، میرا رسول بھی مددگار ہے اور ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ لیکن کس کے مددگار ہیں؟ ایمان والوں کے۔ اب جو ایمان والے ہیں صرف ان کے ہی مددگار ہیں، دوسرے صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے مددگار نہیں، وہ صحیح بات کہتے ہیں، اس پہ ہمیں اعتراض کوئی نہیں۔ اور پھر معراج شریف سے جب واپسی ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، تو انہوں نے پوچھا سرکار سے کہ آپ کو کیا ملا؟ تو آپ نے فرمایا فریضۃ علیہ 50 صلاۃ کل یوم، 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ تو اب یہ صحیح بخاری ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں، جلد نمبر ہے 549 نمبر حدیث پاک ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور کو بھیج رہے ہیں اور 5 نمازیں کم کروانے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو میرے بھائی مجھے بتائیں، اگر آپ مدد کو نہیں مانتے، اور یہ پھر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو زندہ کی مدد مانتے ہیں، مردوں کی مدد نہیں مانتے، تو مردے مدد نہیں کر سکتے، یعنی بعد از وصال مدد نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں حضور کی اور ان کی امت کی، جو 50 سے 5 نمازیں کروا رہے ہیں مدد کر کر کے، یہ تو وہ اپنے وصال کے بعد کر رہے ہیں۔ تو آپ تو وصال کے بعد کی مدد کے قائل نہیں، مانتے نہیں، تو پھر آپ 50 پڑھا کریں نا، آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر آگے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ مدد پہ اتنا جو ہے نا شور جو ڈالنے والے ہیں، ان کو اس پہ کچھ جو ہے نا وہ کم از کم کو شرم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں جی بعد از وصال مدد صحابہ نے مانگی ہو تو وہ ثابت کریں۔ زندگی میں تو وسیلہ چلے، انہوں نے حضور سے مدد بھی مانگی، وسیلہ بھی مانگا، تو بعد از وصال مدد کہاں سے آ گئی جی؟ تو یہ سن لیں جی جناب، یہ حدیث پاک ہے کہ یہ ہے جامع ترمذی سیاستہ میں سے، میرے دوستو اپنوں بیگانوں، ابواب الدعوات، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے یہ کتاب اقامت الصلاۃ، ٹھیک ہے جی۔ اور جامع ترمذی کے اندر یہ دوسری جلد ہے اور 197 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ میں یہ 99 نمبر حدیث پاک ہے۔ ان عثمان بن حنیف ان رجلا درید البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عثمان کے دور میں ایک بندہ ان کے پاس جو ہے نا ایک نبینہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو فقال ادعوا اللہ ان یعافینی، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو بہرحال وہ طویل دعا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ سکھائی اس صحابی کو، تو اس نے وہ دعا کی، تو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ یہ تو آپ کی زندگی میں، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک بندہ آیا ان کے پاس، تو انہوں نے بات نہیں سنی،
تو کسی نے کہا کہ تم جا کے یہ اس طرح جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نبینہ صحابی کو وظیفہ جو ہے نا یہ بتایا تھا، تو تمہیں کوئی ضرورت ہے تو تم بھی جا کے نا یہ وظیفہ پڑھو، یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے۔ تو وہ شخص کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ خواب میں تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی سے انہوں نے کہا کہ اس کی مدد کرو، اور پھر اس کو بلایا اور اسے کہا کہ آئندہ بھی اگر ضرورت ہو تو سیدھے ہی آ جانا ہے۔ بہرحال یہ یہاں وہ چیز نہیں مل رہی جو میں کہہ رہا تھا کہ حضور کے وصال کے بعد کوئی صحابی آپ کے مزار پہ گیا ہو، آپ کے روضے پہ، اور وہاں جا کے آپ سے مانگا ہو۔ تو یہ حدیث پاک میرے سامنے آ گئی، یہ بہقی شریف میں ہے، اسنادہ صحیح، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے یہ، اور یہ کتاب ہے فضائل، کتاب الفضائل، اور دلائل النبوہ بہقی میں ہے، اور فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے حوالے دے دیے۔ کیا ہے؟ ان مالک الداری وکان خازن عمر رضی اللہ عنہ قال اصحاب الناس قحطا فی زمن عمر رضی اللہ عنہ فجاء بلال بن الحارث الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قحط پڑ گیا حضرت عمر کے زمانے میں، تو کیا ہوا؟ فجاء بلال بن الحارث الی قبر النبی، الی قبر النبی، بلال بن حارث ایک صحابی تھے، یہ حضور کی قبر پہ آ گئے۔ فقال، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یا رسول اللہ جس پہ تم بڑا شور ڈالتے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لی امتی کا، اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے۔ بھائی مانگنا تو اللہ سے تھا، اور یہ حضور سے تو زندگی میں مانگنا تھا، یہ بعد میں بھی جا رہے ہیں، کیسے صحابی تھے یہ؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ فَآتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آئے رات کو، وقال، اور کہا، فرمایا، ایتی عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے پاس جاؤ، وقرأ السلام، اسے میرا سلام دینا، وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ، اور اسے اطلاع دو کہ بارش برس جائے گی۔ فاتح ہوا، وہ بندہ حضرت عمر کے پاس آیا، وَأَخْبَرَهُ، اور اس نے وہ بات کی خبر دی۔ فَبَكَى عمر رو پڑے، وَسَكُوا، اور پھر ان پہ بارش بھی ہو گئی۔ عمر روئے، بڑی عجیب بات ہے، عمر کو تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم وفات کے بعد حضور کے پاس کیا لینے گئے، اور تم ان سے بارش مانگ رہے ہو، مشرک ہو گئے، تم جاؤ پہلے کلمہ پڑھو پھر آنا۔ تو عمر نے تو یہ نہیں کہا۔ یہ اور بھی، یہ میں نے کچھ چند حوالے دیے ہیں، یہ اور بھی اس کی تخریج آپ دیکھیں نا تو یہ درجنوں حوالوں کے اندر ہے، درجنوں حوالے ہیں اس کے، اور یہ اپنے بگانوں کی کتابوں میں بھی یہ ملتی ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے، ابھی اور بھی بہت سے ہیں، لیکن میں موقع کی نزاکت کے لحاظ سے یہ اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔